ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اسلام آباد ٹاکس کے دوران پاکستان میڈیا کا جو کردار ہے اس پہ بھی خاصی بات ہوئی اور یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہوتا رہا اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ کھانے پینے میں مصروف رہے اور انتظامات کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہے، لیکن اندر کی خبر جو ہے وہ نہیں لا سکے۔ خبر ہمیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں سے ہی مل رہی تھی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستانی میڈیا کو رسائی نہیں تھی؟ پاکستانی میڈیا کی اہلیت اور قابلیت کا معاملہ ہے، یا پھر یہ حکومت پاکستان کی ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی کہ چونکہ ہم بطور ثالث میزبانی کر رہے ہیں ان مذاکرات کی اور پاکستانی میڈیا سے کوئی غیر ذمہ دارانہ خبر اگر جائے گی تو اس کے نتیجے میں یہ جو مذاکرات کی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس والے سے بات کریں گے۔ محسن صاحب رہنمائی فرمائیے گا، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو کیا ہے جی اسے شاندار کام نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں ہونے دی۔ صحیح، خبر لینا صحافی کا اپنا کام ہے۔ جی بالکل، یہ انہوں نے پیٹنا کہ ہمیں رسائی نہیں دی گئی اور ہمیں بتایا نہیں گیا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے جی آپ نے خبر لینی ہے بالکل، اور اس کے لیے آپ کو اپنے سورسز ہوتے ہیں بالکل صحیح، اور آپ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، اور تو کچھ صحافیوں نے خبریں دی بھی، جب باہر سے آئے ہوئے تھے وہ بھی دے رہے تھے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ پاکستانی صحافی کیوں پٹ گئے؟ یوں پٹ گئے کہ آپ کے ہاں اب صحافی رکھوانے اور نکلوانے کا کام جو ہے کچھ اداروں نے اپنے ذمہ لیا ہوا۔ اب وہ جب آپ اپنے چپچے گھسائیں گے اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے حامی ہیں یا آپ کے سپورٹر ہیں یا آپ کے ٹاؤٹ ہیں ان کو آپ آگے لانا چاہیں گے، تو پھر آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بات کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ اداروں نے واضح کر دیا تھا کہ آپ کو جو بتایا جائے وہ آپ نے دینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی کائٹ فلائنگ نہیں کرنی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی پاکستانی صحافیوں نے اپنے ایرانی امریکی سورسز سے بھی خبریں دی، جبکہ عرب صحافی جو تھے اور ایران کے صحافی اور امریکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے، وہ اپنے سورسز سے خبریں دے رہے تھے۔ تو ہمارے صحافیوں کا جو کچھ مذاق اڑا ہے پوری دنیا میں وہ بالکل ٹھیک اڑا ہے، اور ہمارے صحافی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ انہیں لکھی لکھائی خبر مل جائے اور اس سے وہ بریک کرتے ہیں۔ یہی ہمارے یہاں ہوتا رہا اور یہ اپنا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ آپ نے تو ملک میں صحافت کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو جن کی کچھ سوچ تھی، جو کچھ بات کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کے لیے راستے بند کر دیے۔ تو یہ ہونا تو فطری عمل ہے۔ درست۔ اچھا ملک صاحب، جو پاکستانی میڈیا ہے اس کی شارٹ کمنگز ہوں گی، یقیناً ہوں گی۔ ایک تو میں یہ خود آبزرو کرتا ہوں ایز بینگ اے جرنلسٹ کہ میں جب صحافت میں آیا تو مختلف بیٹس ہوا کرتی تھیں، ہر صحافی کی ایک اسپیشلٹی ہوتی تھی کہ آپ یہ فارن افیئرز پہ اس کو دسترس حاصل ہے، یہ بندہ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی، یہ ہیلتھ ہے، یہ مختلف اس طرح شعبہ جات ہوتے تھے۔ سپورٹس پہ کچھ لوگ ان کی کمانڈ ہوتی تھی یا اکانومی پہ ہوتی تھی۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ اب وہ جو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ قومی کرکٹ ٹیم ٹھیک تشکیل نہیں دی، وہی جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ضرور ہوا ہے، لیکن کیا خیال ہے جس طرح ہم حکومت کو یہ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ حکومت نے بڑی سنجیدگی، بڑی متانت، بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہونے دی، تو پاکستانی میڈیا نے بھی کیا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ کسی کے پاس کوئی خبر تھی بھی تو انہوں نے نہیں دی، اس لیے کہ خام خواہ کی کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ نہ جنم لے اور متعلقہ فریقین ہی کوئی بات آ کے بتائیں، اپڈیٹ کریں؟ جی بالکل، جی صافی معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا کہ پچھلے دنوں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بریفنگ کی
اور ہمارے کئی شرارتی صحافیوں نے وہ آفٹی ریکارڈ جو بریفنگ تھی جی وہ بعض بھی لیک کر دی باہر، جی اور اس سے بڑے پاکستان کے اور یو اے کے معاملات خراب ہوئے. تو اس حالت میں آپ تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ حکومت آپ کو آفٹی ریکارڈ بریفنگ بھی دے اور آپ اس کو کہیں اور چلاتے رہیں؟ تو یہ بھی ایک وجہ بنی ہوگی، کیونکہ بعض لوگوں نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی چوٹ سے اس موقع پہ بند رکھیں. اور وہ چونچ اگر بند رہی تو اچھا ہی ہوا. کیا خیال ہے ملک صاحب؟ میرے خیال سے یہ تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ دنیا کے جتنے بھی اور ممالک میں میڈیا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، ہمارا بھی دیکھتا ہے. جی لیکن میں ایک اور بات یہ کہنے لگا ہوں، محسن صاحب نے صحیح کہا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ان کا مشہور قول ہے، دی پریس اینڈ دا نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. تو جب ہم اسکول میں تھے پھر کالج میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو سینما انڈسٹری ہے اس کو غیر اسلامی سمجھ کے اور یہ کوئی بے حیائی پھیلانا، اس انڈسٹری کو ہی ختم کر دیا، اسٹیج ڈرامے کو ختم کر جی دیا ضیاء الحق دور میں. جی آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو سینما میں بیانیہ ہی نہیں ہے، سب کوئی نیٹ فلکس پہ انڈیا کے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے جی کہ ہمارا دوبارہ سینما. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے، اس کی کرنی چاہیے، اس سرپرستی کرنی چاہیے. جی اب میری محسن صاحب سے ویسے تو ہمارے ٹائم میں پہلی ملاقات یہاں ہوئی کہ ایڈیٹر تھے جنگ کے، تو میں کالج کے بعد ان کے پاس جاتا تھا. تو ایک دن انہوں نے بجایا کہ یہ محسن رضا خان صاحب ہیں، یہ پشاور ہوتے ہیں اور میں بھی ان سے افغان امور کے اوپر سمجھتا ہوں. جی تو آپ کے ہاں ایسے بندے ہی نہیں رہے کہ جن سے آپ نیوز روم، ایڈیٹر کی پوسٹ ختم ہو گئی ہے، جی اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو خبریں پڑھنے والے ہیں وہ تجزیہ کار بن گئے. جی اور دوسری طرف پرائم منسٹر بھی کبھی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں وہ ایز ریسیو بھی ہٹانا گوارا نہیں کرتے، جی ملین. تو یہ پروفیشنلزم کا بڑا سیریس ہو ہے. ایک زمانہ تھا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن میں تلفظ کے لوگ رکھے جاتے تھے، جی اور وہاں کی لائبریری ایسی تھی کہ جو ریسرچر ہوتے تھے ان جگہوں پہ جا کے وہ دیکھتے تھے. جی تو جب آپ نے یہ ایک کھیل تماشا سرکاری بنا دیا، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے دوست ہیں کئی وہ 80% جرنلسٹ وہ تھے کہ جن کی فورن آفس بیٹ ہی نہیں، جی وہ یہ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل پسند ناپسند پہ بلائے گئے، فلاں کو بلا لو فلاں کو بلا لو. وہی بندہ فوڈ ویلاگنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، جی وہی بندہ سیاستدانوں کے انٹرویو وہ فارن پالیسی کور کرنے آتا. جی اور انہوں نے ایک چیز غلط کی، باقی میں آپ کی بات سے توقعات کہ ابھی کوئی بیریک تھرو آ رہا ہے، یہ ان کی خارجہ امور سے نابلدی تھی، جی نابلد ہونا تھا. اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے جو فورن سیکٹری ہیں سابق اور جس طرح بڑی شخصیات ہیں فورن پالیسی کی انٹرنیشنل سٹیچر پہ جی جو ایکسپرٹس بات کر ان کو وہاں رکھتے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی سیکھنے کے لیے. جی ہمیں اس پہ ایک آئندہ ذمہ ذرا داری کا، میڈیا انگیج بھی رہتا، لوگ بھی انگیج رہتے. اور دوسرا وزارت اطلاعات کا یہ کام نہیں ہے. آپ ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سرکاری سطح پہ چیزوں کو کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو میرٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ، ہم یہ نہیں کہ مجھے ناپسند ہے لیکن اس بندے کا سٹیچر ہے تو اس کو وہاں بلانا چاہیے. تو جو ریاست کے لیے فائدہ دے سکتا ہے. آج امریکہ میں یہ سوچ ہے کہ فرانسس فوکویاما جیپنیز اوریجن کا ہے لیکن وہ فرید زکریا انڈین اوریجن کا ہے لیکن وہ CNN پہ بیٹھا ہے، ولی نصر ایران کے اوریجن کا. تو ہم اپنی پاکستانیوں کو اگر پسند، ریاست کے لیے کون سا ایسا آدمی ہے جو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو ہمیں ایسے چاہیے. کسی زمانے میں خالد حسن تھے، وہ بھٹو صاحب کے پریس سیکرٹری تھے اور وہ خود بھی بہت کتابیں پڑھتے تھے. بے نظیر کے ساتھ فرحت اللہ بابر تھے اور ضیاء الحق کے ساتھ بریگیڈیئر صدیق سالک تھے، جو صرف بریگیڈیئر نہیں، چھوٹا لفظ ہے، بہت بڑے رائٹر تھے. اور اب ایسا زوال ہے کہ اب لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں فلاں صاحب کے ہوں، تو اس کے علاوہ کوئی لگتا نہیں. اس کوالیفیکیشن کے علاوہ ان کی کیا کوالیفیکیشن، وہ کچھ نہیں. تو ہم نے اس شعبے کو غیر ضروری سمجھ لی ہے. قدرت اللہ شاب اور الطاف گوہر جو یہاں سے پھر گئے ایوب خان کے ساتھ تھے اور وہ باہر جا کے برطانیہ میں ایڈیٹر ہو گئے، انہوں نے رسالہ میں. آج بھی پاکستان کے نوجوانوں میں، صحافیوں میں ایسے بریلینٹ لوگ ہیں جو میرٹ پہ جنہیں باہر ملا.
جنہیں الجزیرہ نے لکھا ہے، نیو یارک، لیکن آپ کے ارد گرد جو مصائبین ہیں جو روز آپ کی تعریف کرتے ہیں، خوش آمد میں ٹائی کی تعریف کرتے ہیں، گفتگو کی کرتے ہیں، تو آپ کو کریکٹو معیار لینا چاہیے، کیونکہ یہ ریاست کے مفادات ہیں۔ ہمیں تو انڈیا کے جو ٹاک شو میں جاتے ہیں لوگ، ان 5-6 کو اتفاق سے 1-2 میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرا دل کرتا ہے جو محسن صاحب نے، ان کو بریفنگ دی جائے کہ یار یہ ہے، آپ انڈین چینل میں جاتے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں ایک بات کریں گے تو انڈیا میں کروڑوں اربوں لوگوں تک سنیں۔ تو اس سیکٹر کو کی اہمیت کو جانیں، اس سے تباہ ہونے لوگ بیچارے جو جرنلسٹ ہیں 2-2 3-3 مہینے تنخواہیں نہیں ملی، اور اوپر سے ہماری توقع یہ ہے کہ وہ یہاں تو جو لوگ انٹرنیشنل جرنلسٹ آئے ہیں ان کا ایک وزٹ جو ہے وہ ہزاروں ڈالر میں پڑا ہے، بالکل ایسے، اور ہم اپنے جرنلسٹ کو ٹرانسپورٹ، جس طرح پولیس والا لفٹ مانگ رہا ہوتا ہے ڈیوٹی کے بعد، جرنلسٹ بیچارہ کہیں سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کہیں سے لفٹ مانگ، تو اس سیکٹر کو اون کرنا چاہیے، سیکرٹ فنڈ ختم کرنے چاہیے، حکومت کو غیر ضروری اشتہارات میں جو پیسہ جھونک رہی ہے اپنی تشہیر کے لیے، وہ میڈیا انڈسٹری کی اپ لفٹ پہ ہونا چاہیے۔ اکیڈمیز ہیں، ریڈیو پاکستان کی بھی ہے، پی ٹی وی کی بھی ہے، وہاں جو سینئر لوگ ہیں آج حیات ہیں، محسن صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، ان سے ان کو لیکچر لگائیں، پریس کلبوں کو بنائیں، کیونکہ اس کے ساتھ، اس شعبے کے ساتھ ہمارا مستقبل بچے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک جنگ صحافت نے بھی لڑی ہے اور قائد اعظم اس پہ پیش تھے۔ آج ہم ڈان کے اشتہارات بند کر رہے ہیں، ڈان شروع کیا، نوائے وقت شروع کیا، پاکستان ٹائمز شروع کیا، وہ پاکستان ٹائمز جو قائد اعظم نے شروع کرایا میاں افتخار، وہ ہوتے ہوتے نیشنلائزیشن کے بعد چودھری شجاعت کے پاس آ گئے۔ اس سے بڑا پاکستان کے پاس المیاں کیا ہو؟ جنگ کا حوالہ دیا نا محسن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہو یا نہیں؟ ملک صاحب، ہر جنگ میں نیریٹو کی ایک جنگ، لڑائی فوج لڑ رہی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ جو نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے وہ میڈیا جو ہے اس محاذ پہ، نیریٹو کی جنگ پہ ہم توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ایک ڈاکومنٹری پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بنائی، کشمیر پہ بنائی ہے۔ ہمارے پاس، ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے لاکھوں نوجوان یونیورسٹیوں میں جو بریلینٹ ورک کر سکتے ہیں، جو پیسہ ہم ضائع کر رہے ہیں یہاں اشتہار بازی میں، ہم ایسے پروجیکٹ کیوں نہیں دیتے کہ ہم اس ڈاکومنٹری اس موضوع پہ بنے، ہم اس کے اوپر 1 ملین انعام دیں گے، 2 ملین۔ تو جب قوم کے لیے کام کرنا ہے تو نالائق آدمی یا نالائق ادارے آپ کے قومی مفادات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ محسن صاحب، ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جب ملک صاحب بات کر رہے تھے کوئی جو آج کل کے میڈیا مینیجرز ہیں، ترجمان ہیں، تو آپ مسکرا رہے تھے، میں نے کہا شاید کوئی بات نہیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ وہ نواب زادہ رسول اللہ کے پاس ہمارے علاقے کی سیاستدان نہیں رہے، نام نہیں لیتا، تو انہوں نے کہا جی نواب صاحب کیا فرق پڑا ہے کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہم عبداللہ شاہ بخاری کے ساتھ کام کرتے تھے، پھر بعد میں مولانا مودودی کے ساتھ، بھٹور صاحب کے ساتھ، کہیں گے اب آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں تو آپ یہ سفر، ہمارا سفر جو ہے ترقی معکوس کی طرف چل رہا ہے۔ اچھا، اب آخری ایک فکرہ، انہوں نے، آپ نے کہا نا ترجمان، جو پچھلی حکومت کے ترجمان تھے، ایک وقت آپ حکومت پاکستان یا وزیر اعظم کے ترجمان، اب ان کے بیرون ملک آپ وی لاگ دیکھ لیں، زہر سے بھرے ہوئے، بالکل ایسے ہی، اور نام لینا بھی مناسب نہیں، میں ان کو نام لے کر، لیکن آپ اتنا ایک وقت پہ آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں، دوسرے وقت پہ آپ اس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو سنی محسن رضا خان اور طاہر نعیم ملک صاحب کی۔ میڈیا کے حوالے سے بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ یقیناً کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ نہیں بلکہ اچھی خاصی کمزوریاں جو ہیں، اور اس میں ہمارا بھی کردار ہے، جو مالکان ہیں ٹی وی چینلز کے، اخبارات کے، ان کا بھی عمل دخل ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پہ عائد ہوتی ہے۔ ریاست جب یک رنگی کی طرف جاتی ہے اور اس حد تک سکویز کیا جاتا ہے میڈیا کو کہ میڈیا کوئی خبر ہی نہ دے سکے، کوئی بات کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہ سکے، تو پھر اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔